الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے تمام پریشانیوں کے حل کا بہت ہی خاص وظیفہ۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو اپنی قسمت کو رو رہے ہیں، جن کے نصیب کے تالے بند ہو چکے ہیں اور جن کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی اور کوئی بھی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو آج روحانی وظائف چینل بہت ہی خاص آپ کے لیے عمل لے کر حاضر ہوا ہے اور ساتھ میں قرآنی سورت کا عمل لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہے، یعنی دو وظیفے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج کا وظیفہ ماہ ربیع الاول شریف کی 13 اور 14 تاریخ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ تو میں اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ یوں تو ماہ ربیع الاول کی 30 دن لگاتار محافل سجائی جاتی ہیں، جگہ جگہ پر نعت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جاتی ہے، لیکن 12 ربیع الاول تو کچھ خاص ہی ہوتی ہے، اور جو 12 ربیع الاول کو اپنے گھروں میں محافل نہیں سجا سکتے وہ ربیع الاول شریف اور ربیع الثانی میں محفلیں سجاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے روحانی وظائف چینل بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، محافل کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور ہماری دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹ سیکشن میں میسج کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کیا ہوئی، ہر طرف کفر و شرک کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ ماہ ربیع الاول شریف آزمائشوں سے نجات کا دن ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہر پریشانی سے نجات کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، خاص طور پر وہ بے اولاد حضرات جو کہ یہ چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز۔ ماہ ربیع الاول شریف میں وہ حضرات ضرور دعائیں کیا کریں اور یہ نیت کیا کریں کہ یا باری تعالیٰ تو ہمیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دے، ہم ہر ربیع الاول شریف میں محافل سجائیں گے۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو بے اولاد نہیں رہنے دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ ماہ ربیع الاول شریف میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گھر میں بیٹا عطا فرمایا، اور جو بھی اس وقت عورت حاملہ تھی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ ماہ ربیع الاول شریف بھی اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگنے کا مہینہ ہے، خواہشیں حاجتیں پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ تو اپنی حاجتیں اور دعائیں پوری کروانے کے ساتھ ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنائیے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی اور میرے وہ بھائی جو کہ سنتوں کے پابند نہیں ہیں، سنتوں کے پابند بن جائیں۔ میری وہ بہنیں جو کہ سنتوں کی پابند نہیں، نمازیں قضا کرتی ہیں، آج ہی سے توبہ کر لیجئے اور اپنی پرانی قضا نمازیں ادا کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی سنے گا، آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ 13 اور 14 ربیع الاول شریف بہت ہی خاص ترین دن ہے، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا ہر دن ہی بہت خاص ہے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہے کہ آپ اس عمل کو کریں گے تو عرش الہی سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور پاکیزہ فرشتوں کو آپ کے لیے بھیجے گا جو آپ کی تمام دعائیں، حاجتیں، مرادیں پوری کر دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے، جو کہ بہت آسان بھی ہے،
خاص بھی ہے اور آپ کے بد نصیب کے تالے کھول دے گا۔ بے روزگار ہیں تو رزق عطا فرمائے گا، اگر پریشان ہیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو بن مانگے عطا فرما دے تو آپ یہ عمل ضرور کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 13 یا 14 ربیع الاول ان دونوں میں سے کسی بھی ایک دن آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد کوشش کریں کہ نماز مغرب کے بعد اس عمل کو کریں، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت میں یہ عمل نہ کر سکے تو آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے 13 یا 14 ربیع الاول شریف میں 3 تسبیحات آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آپ نے پڑھنا ہے، 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر آپ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 3 تسبیحاں آپ نے کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سجدے میں سر رکھ لینا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر آپ نے اپنی حاجت مانگ لینی ہے۔ اب ایک حاجت ہے چاہے 1000 حاجتیں ہیں، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی 1000 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، آپ کو کبھی بھی مانگنا نہ پڑے گا، جو مانگیں گے فوری طور پر آپ کو مل جائے گا، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ جو کلمہ طیبہ میں الفاظ ہیں اور جو کلمہ طیبہ کے وسیلے سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے، اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پہلا کلمہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، تو یہ عمل آپ خود بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام بھی چند کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ تو سب سے پہلے افتخار سید ہیں جنہوں نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، نوری مرزا ہیں انہوں نے بھی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اس کے علاوہ فہیم انصاری ہیں اور شاہ عالم ہیں، انہوں نے بھی درود پاک پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ فرحانہ عظیم ہیں، حسنہ اختر ہے، درود پاک آپ نے بھی سینڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ عابدہ خاتون ہے، آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ محمد مبین فاطمہ ہیں اور ذاکرہ زکریہ عباسی ہیں، آپ نے 11000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اس کے علاوہ ملک مظفر ہیں، آپ نے بھی درود پاک پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ سہیرہ بانو ہیں، عمران خان ہیں، آپ نے بھی درود پاک پیش کیا۔ شعیب انصاری ہیں، آپ نے بھی درود پاک پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ نگار تبسم ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے درود پاک پڑھا اور ساتھ میں دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا، جیسے کہ شمیم بانو ہیں، آپ نے 50,000 مرتبہ درود پاک پیش کر کے روحانی وظائف چینل کو پیش کیا۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آپ کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کر دیا گیا ہے، اور جن بہن بھائیوں کے رزلٹ آنے والے ہیں اللہ پاک آپ کو ان میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ تو دعاؤں میں اپنا نام شامل کرواتے رہے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔